ناظرین نیتن یاہو کی کمر ٹوٹنے والی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ نیتن یاہو ٹوٹنے والے ہیں۔ عالمی سطح سے لے کر اسرائیل کی مقامی سطح تک نیتن یاہو کو اپنے ہی فوجیوں کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ ہارون حلیوہ کے مستعفی ہونے کے بعد اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ اب سب پر واضح ہو گیا کہ 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے کے ذمہ دار تمام افسران گھر واپس آئیں گے اور اس کی شروعات چیف آف سٹاف ہرزی ہیلوی سے ہوگی۔ اسرائیلی چینل 12 نے وضاحت کی کہ اسرائیلی چیف آف سٹاف ہرزی ہیلوی کا استعفیٰ آنے والے دنوں میں متوقع ہے۔ فی الحال ان کے جانشین کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ جلد گھر جا سکتے ہیں۔ چینل نے کہا کہ ملٹری انٹیلیجنس ڈویژن کے سربراہ جنرل ہارون رہنماؤں کی اس ایک سیریز میں سے پہلے افسر ہوں گے جو ریٹائرمنٹ پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک کی تمام خفیہ معلومات اور مسودے ہیں۔ اگر یہ چلے گئے تو نیتن یاہو مکمل طور پر ختم شد تصور ہوگا۔ چینل 12 نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا، بہت سے افسران نے جنگی تحقیقات کی تیاری کے لیے وکلاء کو پہلے ہی لیس کر رکھا ہے۔ ان میں یونٹ 8200 کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل یوسی شیرل بھی شامل ہیں۔ ان میں غزہ ڈویژن کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل ایوی روزنفیلڈ، کمانڈر سدرن کمانڈ میجر جنرل یارون فنکل مین، آپریشنز ڈویژن کے چیف میجر جنرل اوڈبا سیوک، اسٹریٹجی ڈویژن کے چیف میجر جنرل، یعنی اب اسرائیلی فوجی اس بات سے ڈر رہے ہیں اگر عالمی سطح پر کوئی تفتیش یا تحقیقات کا آغاز کرتا ہے تو یہ اس سے بچ نکلیں گے۔ لیکن بعد النظر میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ اگر تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے تو انہیں بھی گھیرا جائے گا۔ لیکن یہ نیتن یاہو کو خوب پھنسا کر جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے جانے سے نیتن یاہو کا تمام خفیہ ریکارڈ باہر آ سکتا ہے۔ اسرائیل میں ہونے والے ایک سروے سے ظاہر ہوا کہ 63% عوام کا خیال ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل ہارون کے استعفے کے بعد اسرائیل فوج کے دیگر اہلکاروں کے لیے بھی مستعفی ہونا ضروری ہے۔ اسرائیلی اخبار ماریو کی طرف سے کرائے گئے سروے میں بتایا گیا 19% شرکاء نے اس حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا کہ فوج میں دیگر افسران کے لیے اپنا استعفیٰ دینا ضروری ہے یا نہیں۔ سروے سے معلوم ہوا اگر اسرائیلی کنیسٹ کے پارلیمانی انتخابات کرائے جاتے ہیں تو غزہ کی پٹی کی جنگی کابینہ کے رکن بینی گینٹس کی قیادت میں اسٹریٹ کیمپ پارٹی کو 29 نشستیں حاصل ہوں گی۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی رائے شماری میں یہ 31 نشستیں تھیں۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے اتوار کے روز کہا کہ اسرائیلی حکومت ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع اور آرمی چیف کے غزہ جنگ کی وجہ سے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کے امکان پر گہری تشویش اور اس کے متبادل آپشنز پر غور کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے رپورٹ کیا نیتن یاہو کے دفتر میں ان خدشات پر فوری اور سنجیدہ بحث ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے اعلیٰ سطحی اسرائیلی سیکیورٹی اور سیاسی رہنماؤں کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جانے کے امکان پر شدید تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ غزہ جنگ کی وجہ سے کئی ممالک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف تنقید بڑھتی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے کئی حلقے اور ممالک اسرائیل پر غزہ جنگ میں چوتھے جنیوا کنونشن اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی میں فوجی آپریشن کی وجہ سے دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے ان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جانے کے امکان پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ عبرانی اخبار ماریو نے اطلاع دی کہ نیتن یاہو نے حالیہ دنوں میں اس ممکنہ پیش رفت کو روکنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت سے گرفتاری کے وارنٹ کے اجراء کو روکنے کے لیے واشنگٹن کے ساتھ وسیع رابطے کیے۔ انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا وہ اسرائیلی قیادت کے وارنٹ گرفتاری روکنے کے لیے دباؤ ڈالے، لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی۔ رپورٹ کے مطابق وارنٹ گرفتاری کا اجراء وقت کا معاملہ ہے اور اس میں نیتن یاہو کے ساتھ اسرائیلی وزیر دفاع یوآو گلنٹ اور چیف آف سٹاف بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اپنے بیانات میں نیتن یاہو نے بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے جاری کیے جانے والے کسی بھی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے فیصلے سے غزہ کے حوالے سے اسرائیل کے اقدامات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر ایک بیان میں گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کے امکان کو بھی ایک خطرناک نظیر قرار دیا تھا۔ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 32 فلسطینی شہید اور 69 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ احتجاج پر 600 سے زائد طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیل میں ایک بار پھر
वजीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज हुआ। हमास ने मखसूस तादाद में यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी, क्योंकि वो इस मखसूस आलमी और मकामी दबाव से शदीद परेशान है। इस तरह अमरीकी जामियात में भी एहतजाज जारी हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा की जानिब से कायम किए गए एहतजाजी कैंप का आज 11वां रोज है। इसके अलावा जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी एहतजाजी कैंप लगा दिया गया। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में एहतजाज पर 600 से ज्यादा तलबा को गिरफ्तार किया गया। कई जामियात में तलबा को मुअत्तल करने की धमकियां दे दी गई। अब इस सूरत हाल में जैसा कि हमने आपको बताया कि नेतन्याहू पर शदीद दबाव है, लेकिन उसी के साथ यहूदी भी नेतन्याहू के खिलाफ निकल आए हैं। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया, अमरीका भर में फलस्तीनियों के हक में हालिया मुजाहरों के पीछे मारूफ अरबपति सरमायाकार और पाबंदियों से आज़ाद मुआशरे के हामी जॉर्ज सोरोस का हाथ है। गुज़श्ता हफ्ते अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से फलस्तीनियों के हक में तलबा के मुजाहिरों का आगाज हुआ। ऑस्टिन में इस यूनिवर्सिटी के तलबा के मुजाहिरे के दौरान पुलिस एक्शन भी हुआ। अब तक सैकड़ों तलबा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इन मुजाहिरों में पसे पर्दा जॉर्ज सोरोस ने कलीदी किरदार अदा किया, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड को गैर मुस्तहकम करने में भी मुलव्वस बताए जाते हैं। इन मुजाहिरों का एहतमाम जॉर्ज सोरोस की तरफ से मिलने वाले फंड से चलने वाले ग्रुप स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन ने किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन को जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने माली इमदाद फराहम की थी। इन मुजाहिरों के मुंतजमीन में कलीदी किरदार अदा करने वाले 3 अफराद को सर्विस के नाम से जुड़े ग्रुप्स ने इमदाद दी थी। इनमें बर्कले लॉ स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन के साबिक सदर मलक अफ़ान का नाम भी शामिल है। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस का शुमार अमेरिका के नुमायां तरीन मुखय्यर अफराद में होता है। गुज़श्ता हफ्ते कोलंबिया से शुरू होने वाले फलस्तीनी नवाज और इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे अब 8 रियासतों तक फैल चुके हैं। कोलंबिया, हार्वर्ड, बार्कले, ओहायो और एमोरी यूनिवर्सिटी में फलस्तीन नवाज मुजाहिरों का एहतमाम किया जा चुका है। इस सिलसिले में यूएस कैंपेन फॉर पैलेस्टीनियन राइट्स का नाम भी लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन को अदायगी भी की गई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुजाहिरा करने वाले तलबा के पास अमेज़न से खरीदे हुए टेंट थे। वो पिज़्ज़ा खा रहे थे और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। उन्हें सैंडविच भी फराहम किए गए थे। इसके अलावा बरतानवी अखबार डेली मेल ने बताया, यूएससी एंड कम्युनिटी स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की तरफ से $3 लाख दिए गए। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इस ग्रुप को 2019 से अब तक रॉकफेलर ब्रदर्स फंड की तरफ से $3,55,000 मिल चुके हैं। यूं नेतन्याहू की कमर टूट सकती है, क्योंकि वो उन्हें यहूदियों की फंड्स पर सब कुछ करता आया है। लेकिन अगर ये ही नहीं रहेंगे तो उनके पास कोई चारा नहीं होगा और वो आसानी से हार जाएंगे।